اور وزیراعظم عمران خان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر موعد یوسف بھی موجود تھے۔ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم کو علاقائی اور داخلی چیلنجز کے ساتھ ساتھ امن کی بحالی کے لیے پاکستانی کاوشوں سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے آئی ایس آئی کی قربانیوں اور انتھک کاوشوں کو خصوصی طور پر سراہا۔ وزیراعظم عمران خان نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے۔ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم کو علاقائی اور داخلی چیلنجز کے ساتھ ساتھ امن کی بحالی سے متعلق پاکستانی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی انٹری سے معاملہ بگڑ گیا۔ لودھرا کے علاقے خانے والا میں بچوں کی لڑائی کے بعد 6 افراد نے 2 لڑکوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم کھیتوں میں لڑکوں کو تشدد کا نشانہ بناتے اور معافی مانگنے پر مجبور کرتے رہے۔ ویڈیو کی موجودگی کے باوجود پولیس تاحال ملزمان کو تلاش نہیں کر سکی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی انٹری سے معاملہ بگڑ گیا۔ لودھرا کے علاقے خانے والا میں بچوں کی لڑائی کے بعد 6 افراد نے 2 لڑکوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ شہر قائد کو مٹی کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طوفانی ہواؤں سے درخت اور بجلی کے تار گر گئے۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 بچوں سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے۔ آدھا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا ہے اور بجلی منقطع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائے گا اس وقت شہر میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، شہر کراچی میں چلنے والی آندھی اور بارش جو ہے وہ مغربی سسٹم کا حصہ ہے، ایسا بتانا ہے محکمہ موسمیات کا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ تیز ہواؤں اور آندھی کا سلسلہ شہر بھر کے اندر جاری رہے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہواؤں میں جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی لہر تھی، دوسری لہر بھی جو ہے وہ متوقع ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری لہر کا بھی سامنا کرنا پڑے، اور اس میں جو ہے وہ شہر کے جو میدانی علاقے ہیں اس میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شہر بھر میں تیز ہواؤں کے باعث جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں کی بات کریں تو اس میں ملیر کے علاقے ہیں، سرجانی کے علاقے ہیں، گلستان جوہر ہے، گلشن کا علاقہ ہے، شاہ فیصل کالونی ہے۔ جب ہماری کے الیکٹرک حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آندھی کے پیش نظر مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ بجلی منقطع کی گئی ہے، اور جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ تو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ آلودگی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایئرپورٹ کے اطرافی علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار جو ہے ہوا کی اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ کافی حد تک مختلف علاقوں میں جو تیز ہواؤں کا جو دباؤ تھا اس میں کافی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے حسن عباس، بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں بھینسوں کے باڑے میں آگ لگ گئی۔ آگ کی شدت زیادہ ہے، فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن جہاں پہ بھینسوں کے باڑے میں یہ آگ لگی ہے اور آگ کی شدت بھی زیادہ ہے۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس میں آگ لگ گئی۔ خالی ٹرین واشنگ لائن جا رہی تھی کہ وزیر آباد کے قریب 2 بوگیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو ٹیمز نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ ریلوے حکام کے مطابق آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس میں آگ لگ گئی۔ رواں ماہ 1 نہیں 2 گرہن ہوں گے۔ پہلا گرہن چاند کو 5 اور 6 جون کی درمیانی شب لگے گا، جبکہ چاند گرہن کا آغاز رات 10:46 پر اور اختتام 2:04 پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورج گرہن 21 جون کو صبح 8:46 پر شروع ہوگا، 11:40 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا اور 2:34 پر اس کا اختتام ہوگا۔ چاند اور سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا۔ رواں ماہ 1 نہیں بلکہ 2 گرہن ہوں گے۔
چاند گرہن بھی ہوگا اور سورج کو بھی گرہن لگے گا اور یہ دونوں پاکستان میں دیکھے جا سکیں گے۔ چاند کو 5 اور 6 جون کی درمیانی شب یہ گرہن لگے گا۔ چاند گرہن کا آغاز رات 10:40 پر اور اختتام 2:04 پر ہوگا۔ ایس ایس یو کمانڈوز نے ایک اور بڑا کام کر دیا، کرونا کے مریضوں کے لیے پلازما عطیہ کر دیا ہے۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ پہلا ادارہ ہے جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے پلازما عطیہ کر رہا ہے۔ ایس ایس یو کمانڈوز کی جانب سے ایک اور بڑا کام کیا گیا، کرونا کے مریضوں کے لیے پلازما ان کی جانب سے عطیہ کیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ وہ پہلا ادارہ ہے جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے پلازما عطیہ کر رہا ہے۔ سنگاپور کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا سے متاثرہ افراد بیمار ہونے کے 11 دن بعد دوسروں کے لیے خطرناک نہیں رہتے، چاہے ان کا ٹیسٹ مثبت ہی آئے، ان کے ذریعے وائرس پھیلنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ سنگاپور کی اکیڈمی آف میڈیسن متعدی امراض کے قومی مرکز کی ایک مشترکہ ریسرچ کے مطابق کسی بھی فرد کے کرونا سے متاثر ہونے کے 11 دن بعد کرونا وائرس الگ ہو کر قابل افزائش نہیں رہتا، اس لیے ایسے شخص سے دوسروں کو یہ مرض لگنے کے امکانات بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کا ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں بھی اس سے دوسروں کو مرض لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق اس ریسرچ کی روشنی میں سنگاپور میں کرونا کے مریضوں کے اسپتال سے ڈسچارج کی پالیسی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس وقت سنگاپور میں بھی مریض کو ٹیسٹ منفی آنے کی صورت میں ہی ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان اسٹیل ملز کے 9100 ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزارت خزانہ ملازمین کو گھر بھیجنے کے لیے 20 ارب روپے جاری کرے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے تھے ملازمین کو کسی صورت نہیں نکالیں گے۔ اسی حوالے سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسٹیل ملز کے 9100 ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ گولڈن ہینڈ شیک دیے جانے والے ملازمین کو تمام واجبات فوری ادا کیے جائیں گے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ ای سی سی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسٹیل ملز کے ملازمین کو فارغ کرنے کے لیے حتمی ایچ آر ریشنلائزیشن پلان تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ پلان کے تحت گولڈن ہینڈ شیک دیے جانے والے ملازمین کو 20 سے 23 لاکھ روپے کے واجبات فوری ادا کیے جائیں گے، جس کے لیے وزارت خزانہ 20 ارب روپے فراہم کرے گی۔ ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کے منصوبے کی سپریم کورٹ سے منظوری لی جائے گی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ملازمین سے کام لیا جائے یا انہیں فارغ کیا جائے۔ دوسری جانب ملازمین نے اب اسد عمر سے امید لگا لی ہے، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر ملازمین کو نکالا گیا تو وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے، اسٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا، میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں، میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا۔ اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو، تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو، ٹی وی پر چلاؤ، فیس بک پر چلاؤ۔ جون 2015 سے بند اسٹیل ملز کے کل واجبات 280 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں، جبکہ مجموعی نقصانات 300 ارب روپے سے بڑھ گئے ہیں۔ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ماڈل کالونی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر اور پروگرامنگ انصار علی نقوی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایوان میں فاتحہ خوانی بھی کروائی گئی۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیو کی رپورٹ دیکھیے۔ اسمبلی کا اجلاس ماڈل کالونی طیارے حادثے کی وجہ سے ایوان میں سوگ کا ماحول نظر آیا۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی صوبائی وزیر سعید غنی، حلیم عادل شیخ، نصرت سحر عباسی اور دیگر ارکان نے طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر اور پروگرامنگ انصار علی نقوی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بدنصیب طیارے میں جو پاکستانی شہید ہوئے جمعۃ الوداع کے دن، جس میں ایک ہماری ایم پی صاحبہ رانا انصار صاحبہ کے جو شوہر ہیں انصار نقوی صاحب، وہ بھی شہید ہوئے۔ ایک بہت معروف صحافی تھے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ رانا انصار باجی کے ہسبینڈ انصار نقوی بھائی جو کہ اس حادثے میں شہید ہوئے، ایک نامور صحافی تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ایم پی اے رانا انصار باجی کے شوہر انصار نقوی کا بھی اس میں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کو صبر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انصار باجی کو۔ جہاز میں وہ وقت میں سوچتا ہوں جب جہاز نیچے آ رہا ہوگا کیا گزر رہی ہوگی ان کے بعد،
تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے جس انسٹنٹ لاس آف لائف. ارکان اسمبلی کی جانب سے توجہ دلانے پر انصار علی نقوی شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. ارکان سندھ اسمبلی نے انصار علی نقوی شہید کی صحافت کے لیے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی شہادت کو صحافت کے لیے بڑا نقصان قرار دیا. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ آزاد ریڈیو 24 نیوز کراچی. اور وزیراعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر موعد یوسف بھی موجود تھے. ISI ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم کو علاقائی اور داخلی چیلنجز کے ساتھ ساتھ امن کی بحالی کے لیے پاکستانی کاوشوں سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا گیا. وزیراعظم نے ISI کی قربانیوں اور انتھک کاوشوں کو خصوصی طور پر سراہا. وزیراعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے. وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے. ISI ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم کو علاقائی اور داخلی چیلنجز کے ساتھ ساتھ امن کی بحالی سے متعلق پاکستانی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا گیا. بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی انٹری سے معاملہ بگڑ گیا. لودھرا کے علاقے خانے والا میں بچوں کی لڑائی کے بعد 6 افراد نے 2 لڑکوں کو مہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم کھیتوں میں لڑکوں کو تشدد کا نشانہ بناتے اور معافی مانگنے پر مجبور کرتے رہے. ویڈیو کی موجودگی کے باوجود پولیس تاحال ملزمان کو تلاش نہیں کر سکی ہے. یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی انٹری سے معاملہ بگڑ گیا. لودھرا کے علاقے خانے والا میں بچوں کی لڑائی کے بعد 6 افراد نے 2 لڑکوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. شہر قائد کو مٹی کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. طوفانی ہواؤں سے درخت اور بجلی کے تار گر گئے. چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 بچوں سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے. آدھا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا ہے اور بجلی منقطع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بتائے گا اس وقت شہر میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، شہر کراچی میں چلنے والی آندھی اور بارش جو ہے وہ مغربی سسٹم کا حصہ ہے، ایسا بتانا ہے محکمہ موسمیات کا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ تیز ہواؤں اور آندھی کا سلسلہ شہر بھر کے اندر جاری رہے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہواؤں میں جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی لہر تھی، دوسری لہر بھی جو ہے وہ متوقع ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری لہر کا بھی سامنا کرنا پڑے اور اس میں جو ہے وہ شہر کے جو میدانی علاقے ہیں اس میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شہر بھر میں تیز ہواؤں کے باعث جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے. متاثرہ علاقوں کی بات کریں تو اس میں ملیر کے علاقے ہیں، سرجانی کے علاقے ہیں، گلستان جوہر ہے، گلشن کا علاقہ ہے، شاہ فیصل کالونی ہے. جب ہماری کے الیکٹرک حکام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آندھی کے پیش نظر مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ بجلی منقطع کی گئی ہے. اور جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ تو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ہوا کے اندر جو ہے وہ آلودگی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دیکھی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایئرپورٹ کے اطرافی علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار جو ہے ہوا کی اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب جو ہے وہ کافی حد تک مختلف علاقوں میں جو تیز ہواؤں کا جو دباؤ تھا اس میں کافی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے حسن عباس، بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں بھینسوں کے باڑے میں آگ لگ گئی. آگ کی شدت زیادہ ہے. فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں کو طلب کر لیا گیا ہے. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن جہاں پہ بھینسوں کے باڑے میں یہ آگ لگی ہے اور آگ کی شدت بھی زیادہ ہے. فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں کو طلب کر لیا گیا ہے. لاہور سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس میں آگ لگ گئی. خالی ٹرین واشنگ لائن جا رہی تھی کہ وزیر آباد کے قریب 2 بوگیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو ٹیمز نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا. ریلوے حکام کے مطابق آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. لاہور سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس میں آگ لگ گئی. رواں ماہ 1 نہیں 2 گرہن ہوں گے. پہلا گرہن چاند کو 5 اور 6 جون کی درمیانی شب لگے گا جبکہ چاند گرہن کا آغاز رات
10:46 पर और इख्तिताम 2:04 पर होगा। इसके अलावा सूरज ग्रहण 21 जून को सुबह 8:46 पर शुरू होगा, 11:40 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा और 2:34 पर इसका इख्तिताम होगा। चांद और सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। रवा माह एक नहीं बल्कि 2 ग्रहण होंगे, चांद ग्रहण भी होगा और सूरज को भी ग्रहण लगेगा और ये दोनों पाकिस्तान में देखे जा सकेंगे। चांद को 5 और 6 जून की दरमियानी शब ये ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण का आगाज़ रात 10:40 पर और इख्तिताम 2:04 पर होगा। SSU कमांडोज ने एक और बड़ा काम कर दिया। कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा अतिया कर दिया है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट पहला इदारा है जो कि कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा अतिया कर रहा है। SSU कमांडोज की जानिब से एक और बड़ा काम किया गया। कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा उनकी जानिब से अतिया किया गया है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट वो पहला इदारा है जो कि कोरोना वायरस के मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा अतिया कर रहा है। सिंगापुर के तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना से मुतासरा अफराद बीमार होने के 11 दिन बाद दूसरों के लिए खतरनाक नहीं रहते। चाहे उनका टेस्ट मुस्बत ही आए, उनके जरिए वायरस फैलने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। सिंगापुर की एकेडमी ऑफ मेडिसिन मुतादी अमराज के कौमी मरकज की एक मुश्तरका रिसर्च के मुताबिक किसी भी फर्द के कोरोना से मुतासर होने के 11 दिन बाद कोरोना वायरस अलग होकर काबिल अफजाइश नहीं रहता। इसलिए ऐसे शख्स से दूसरों को ये मर्ज लगने के इम्कानात बहुत ही कम रह जाते हैं। ऐसे शख्स का टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में भी इससे दूसरों को मर्ज लगने का खतरा नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक इस रिसर्च की रोशनी में सिंगापुर में कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज की पॉलिसी में तब्दीली हो सकती है। इस वक्त सिंगापुर में भी मरीज को टेस्ट मंफी आने की सूरत में ही डिस्चार्ज किया जाता है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने की उसूली मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना मुलाजमीन को घर भेजने के लिए 20 अरब रुपए जारी करेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते थे मुलाजमीन को किसी सूरत नहीं निकालेंगे। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की उसूली मंजूरी दे दी गई। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजबात फौरी अदा किए जाएंगे। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला कर लिया गया। ECC ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने के लिए हतमी HR रैशनलाइजेशन प्लान तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। प्लान के तहत गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को 20 से 23 लाख रुपए के वाजबात फौरी अदा किए जाएंगे, जिसके लिए वजारत खजाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहले ही फैसला दे चुकी है जिसमें कहा गया था कि मुलाजमीन से काम लिया जाए या इन्हें फारिग किया जाए। दूसरी जानिब मुलाजमीन ने अब असद उमर से उम्मीद लगा ली है, जिन्होंने ऐलान किया था कि अगर मुलाजमीन को निकाला गया तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है, स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ। जून 2015 से बंद स्टील मिल्स के कुल वाजबात 280 अरब रुपए से तजावज कर चुके हैं, जबकि मजमूई नुकसानात 300 अरब रुपए से बढ़ गए हैं। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली इजलास में मॉडल कॉलोनी तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर और प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी को खिराज अकीदत पेश किया गया और ऐवान में फातिहा ख्वानी भी करवाई गई। इसी बारे में आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखिए। असेंबली का इजलास मॉडल कॉलोनी तैयारे हादसे की वजह से ईवान में सोग का माहौल नजर आया। असेंबली का इजलास शुरू होते ही सूबाई वजीर सईद गनी, हलीम आदिल शेख, नुसरत सहर अब्बासी और दीगर अरकान ने तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर और प्रोग्रामिंग अंसार अली नकवी को खिराज अकीदत पेश किया। बदनसीब तैयारे में जो पाकिस्तानी शहीद हुए जुम्मतुल विदा के दिन, जिसमें एक हमारी MP साहिबा राना अंसार साहिबा के जो शौहर हैं अंसार नकवी साहब, वो भी शहीद हुए। एक बहुत मारूफ साफ़ी थे, उनके लिए भी दुआ की जाए। राना अंसार बाजी के हस्बैंड अंसार नकवी भाई जो कि इस हादसे में शहीद हुए, एक नामवर सहाफ़ी थे,
ان کے لیے دعائے مغفرت، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ MP رانا انصار باجی کے شوہر انصار نقوی کا بھی اس میں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کو صبر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انصار باجی کو۔ جہاز میں وہ وقت میں سوچتا ہوں جب جہاز نیچے آ رہا ہوگا کیا گزر رہی ہوگی ان کے پر، تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، جس انسٹنٹ لاس آف لائف۔ ارکان اسمبلی کی جانب سے توجہ دلانے پر انصار علی نقوی شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ ارکان سندھ اسمبلی نے انصار علی نقوی شہید کی صحافت کے لیے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی شہادت کو صحافت کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ آزاد ریڈیو 24 نیوز کراچی۔